السلام علیکم، صبح بخیر، ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو، اور تمام تر دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ لوگوں نے ویسے کیلنڈر دیکھا ہے؟ اپنا فون کھولیں اور آج کی ذرا ڈیٹ چیک کریں کہ آج ڈیٹ کیا ہو گئی ہے۔ ابھی لگتا ہے کہ 2024 شروع ہوا تھا اور 2024 ختم بھی ہونے والے، کہ بس 2 دن بعد یہ اکتوبر کا بھی مڈ ہو جائے گا اور پھر بس 2.5 مہینے کا مہمان 2024 ہم سے رخصت لے لے گا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا اور ہم لوگ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں اور اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایگزیکٹلی ہمارے آس پاس ہو کیا رہا ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ ہم سب زندگی کے جھمیلوں میں اتنا مصروف ہیں کہ ہمیں اپنے مصروفیات سے، اپنے کاموں سے، اپنے مشکلات سے سر اٹھانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ ہمارے آس پاس لوگ کہیں مشکل میں تو نہیں ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کی مشکل کا علاج آپ کی ڈونیشن سے جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کہیں کہیں لوگوں کو سن لینا بھی لوگوں کے مشکل کو ختم کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اور جیسے آپ لوگ کی طرف سے ہمیں بار بار یہ ریکویسٹ بھی آئی تھی کہ جی جیسے ہم وظائف کا جب شو کرتے ہیں تو ہمیں خدارہ ایک ایسا شو دوبارہ کریں جس میں آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، اور لوگ کیونکہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جمعہ کا دن بھی آئے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہمارے علماء کا پینل موجود ہوتا ہے، تو آپ لوگ جو پوچھتے ہیں ان کا یہاں سے آپ کو جواب بھی دین اور شریعت کی روح سے ملتا ہے۔ تو آج کا شو بھی اس حوالے سے ہے، جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے ہم۔ بے شک جو رب ہے وہی سب ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کتنا گناہ گار ہے، وہ تو رب ہے اور اسی مطابق لوگوں میں بانٹتا بھی ہے۔ ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی موجود ہیں، علامہ زامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران الحق کلیاوی صاحب موجود ہیں، ہماری بہت ہی پیاری بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو السلام علیکم، اور شو میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ اور سب سے پہلے جو میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گی وہ یہی سوال ہے کہ آج کل ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ایک تو ٹائم دوڑ رہا ہے، یہ بھی نہیں کہ چل رہا ہو، دوڑ رہا ہے، وقت کا پتہ نہیں چل رہا، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بڑی بے سکونی سی آ گئی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کسی بھی گھر میں بات کریں، کسی بھی دوست سے بات کریں، سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑا اچھا سوال کیا بہن آپ نے کہ ہر گھر میں پریشانی، تکلیف، آزمائشیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آج ہماری جو لائف ہے وہ کافی اسٹائلش ہے، کافی سہولتیں ہیں، جو سہولتیں آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھے، وہ ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، اچھی گھڑیاں ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے موبائل فونز ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھے بستر ہیں مگر اچھی نیند نہیں ہے، کتنی دیکھیں، بالکل اچھے لباس ہیں، سکون نہیں ہے، دولت ہے، ذہنی فکری جو ایک آسائش ہوتی تھی وہ آج نہیں ہے۔ ہر طریقے سے سکون والے معاملات آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں۔ یا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سکون ہمارے ذکر میں ہے۔ بے شک، نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ مقام میں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر۔ اور یہاں ذکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرماتا چلا جائے گا۔ آج جو سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکر بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم پہلے ایک روٹی کھاتے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج من حل من مزید کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، شکر ناشکری ایسی بھی ہے، ہوتی ہے کہ اگر آپ اگلے کو دیکھ کے اور یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ میں دیکھو اس کے پاس کتنا ہے، یعنی کہ آپ اللہ کی تقسیم پہ آپ راضی نہ ہو، تو ناشکری وہ بھی ہے۔ اس میں حسد کا معاملہ آ گیا۔ اور دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اسلام نے رش کو کہا ہے۔ رش یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ زامن بھائی کے پاس کوئی چیز ہے اور میں یہ دعا کروں کہ اے پروردگار عالم، ان کی جو چیز ہے یہ ان کے پاس رہے، اللہ ان کو برتنا نصیب کرے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اس دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہو گئی کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، یہ تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس کیسے آ گیا، بہن کے پاس کیسے، آپ کے پاس کیسے آ گیا، یہ جو سیٹ ہے یہ تو میرا حق تھا۔ اور یہی جو تکبر تھا یہی شیطان کی خصلت میں تھا، شیطان تباہ و برباد ہو گیا اسی وجہ سے۔ ہاں، اس نے اکڑ کی۔ لیکن دو ہسٹری ہے نا،
ایک نے عاجزی انکساری کا اظہار میں کیا. آؤں گی. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. اقرا آپ ٹھیک ہیں؟ جی آپ کی میں بھی ٹھیک ہوں. آپ کی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. بہت شکریہ آپ کا اقرا. کیا پوچھنا چاہیں گے میری جان؟ آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ جمعے والے دن وہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ہاں یہ ویسے ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور ہم سب کا سوال بھی ہے. بہت شکریہ اقرا ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کی کال کا. میں ابھی جو تکبر پہ آئیں گے لیکن یہ بات مجھے آپ سب علامہ صاحب مجھے بتائیے گا کون سا ایسا لمحہ ہے جمعے کا کہ جس میں کہتے ہیں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد. دیکھیے روز جمعہ جس کو سید الایام بھی ہم کہتے ہیں اور سورہ جمعہ خود روز جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں تمام ایام میں سے فقط ایک دن ہے جمعہ. اس کے نام سے پورا اللہ تعالیٰ نے سورہ وقف کیا ہے سورہ جمعہ کے نام سے. ٹھیک. اور یہ واحد سورہ ہے قرآن کریم کا کہ جس میں پروردگار عالم نے جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تسبیح تمام اس اللہ کی جو قدوس بھی ہے پاک بھی ہے. اب دیکھیے یہاں اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے درقِ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو تزکیہ بھی کرتا ہے تعلیم بھی دیتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی مبتلا تھے. جب یہی سورہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں خدا سے محبت کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین آیت واضح کر دیتی ہے کہ واقعی تم سچے ہو اگر قول میں کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تم پھر موت کی تمنا کرو. ٹھیک ہے. جو موت سے گھبراتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس روز جمعہ کی ہی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ روز جمعہ کاروبار کو ترک کر دو اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو. ٹھیک ہے. اسی سورہ جمعہ میں یہ کہا گیا کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر منتشر ہو جاؤ زمین کے اوپر، پھیل جاؤ اور خدا کے پیغام کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے. ایک سورہ ہے جس میں خدا کی تعریف بھی ہے رسول کی تعریف بھی ہے اور انسان کی اپنی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. کتنی اہمیت اس دن کی. ٹھیک ہے. جب یہ دن اتنا اہم ہے تو سوچئے کہ اس کے آغاز سے لے کر اور اس کے غروب ہونے تک اس دن کے پورا ہر سال جو ہے خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے میری بچی نے سوال کیا کہ کون سا لمحہ ایسا ہے. تو پہلی ایک بات تو بتاؤں آپ سے کہ روزانہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں پروردگار عالم منتظر ہوتا ہے اپنے بندوں کا. وہ کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ 10 منٹ ہے 15 منٹ ہے 10 ساعت ہے کتنی بھی ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے جس میں خدا منتظر ہوتا ہے. جس وقت میرا بندہ مجھ سے طلب کرے اور میں دینے کے لیے آمادہ ہوں. ٹھیک ہے. اس ساعت کے بعد روز جمعہ میں خاص طور جمعے کے دن فجر سے لے کر اور نماز جمعہ تک اور اس کے اختتام تک یہ وہ وقت ہے کہ جو مخصوص ہے جمعے کی خاص ساعت و مسجد. ٹھیک ہے. زوال کے وقت کے علاوہ جو زوال کا وقت تھا اس کے علاوہ ہر ساتھ وہ ساتھ ہے جس میں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے اندر. اور شاید اس سے پہلے ہم نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ روز جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں ہمیشہ ایسا ہی رہے جیسے پہلے دن تھا تو کہا خدا کی رضا سے خدا کی خوشنودی کے خاطر جمعے کے دن 40 جمعے تک غسل کو ادا کرے خدا کی خوشنودی کے لیے. البتہ اس کا وقت معین ہے. یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کر رہا ہے. نہیں ایسا نہیں. فجر کے اذان فجر کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے جمعے کا اس سے لے کر اور نماز جمعہ سے پہلے یہ وقت ہے فضیلت کا. اس کے بعد وہ غسل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو. اور ہمارے اول وقت یہی ہے کہ جی اور ہمارے فقہ میں آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے نماز یعنی خود جمعے کی فضیلت کے لیے کہ جو شخص خدا کی رضا کے لیے جمعے کا غسل کرتا ہے تو اس غسل جمعہ کے بعد اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یعنی اسی غسل کے اندر وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے حمیرہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک آپ سب لوگوں کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اتنی اچھی بات ہے کہ اس چیز کی تو میں خود بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں
میں اپنی بھی زندگی ایسی گزری ہے ماشاءاللہ، شادی کو 30 سال ہو گئے الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن جب کچھ نہیں تھا تب بھی خوش تھے ہم میاں بیوی، بہت محنت کی میرے شوہر نے، لیکن لوگوں نے جینا تب بھی حرام کیا، لوگوں نے جینا اب بھی حرام کیا۔ آج اللہ کا شکر الحمدللہ سب کچھ ہے، تب بھی سکون نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بس یہ کیوں ہے، کیسے ہے، بھئی محنت کری اللہ نے دے دیا۔ بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر وقت ہمیشہ چھوٹی چیز مانگی اللہ پاک نے بڑی چیز سے نوازا، الحمدللہ۔ حج کرا، عمرہ کرا، بچوں نے بھی، انہیں بھی۔ لیکن آج جب چیزیں آتی نا تو مدیہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اللہ سے مانگے، یہ نہ کہے کہ ہم غریب ہیں، یہ کہے کہ ہم بہت امیر ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور پھر یہ کہہ کے دوسروں کو احساس دلانا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں گی کہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے لوگ، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقربا آپ سے ایسی بات کرتے ہیں؟ کرتے بھی ہیں مدیہ، سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں، وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے کبھی سنا نہ دیکھا۔ بچپن میں اپنی نانی دادیوں سے سنتے تھے کہ وقت آئے گا خون سفید ہو جائے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہی وقت آ چکا ہے گا، پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ تہجد پڑھتی ہوں، اللہ سے دعائیں کرتی ہوں، میرے شوہر نے بہت محنت کری، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک نے جب بھی نوازا، اور اللہ پاک مزید جو ہے وہ برکت ڈالے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے، وہ بات کریں کہ دیکھیں محنت ان کی میاں نے اتنی کی، لیکن جو رشتہ دار ہیں موازنہ بہت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، وہ جو کمپیریزن والی جو بات کر رہی ہیں، اور دیکھو ہمارے پاس تو ایسے نہیں، وہ کہتی ہیں لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور وہ خود تو شکر ادا کرتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بھی نظر لگا دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، بس اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا فرمایا ہے اس پر انسان کو خود اپنے طور پہ بھی خوش ہونا چاہیے، اور میرا تو تجربہ یہ ہے کہ انسان اگر دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہو، اور خوش سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کی خوشی پر کوئی شکرانہ بھی ادا کرتا ہے نا خاموشی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسے بھی عطا فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے بڑھ کے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ عمران بھی آپ نے کتنی زبردست بات کی کہ ٹھیک ہے ہم اگلے کی خوشی میں خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ میاں تو نے ان کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، تیرا شکر ہے۔ تو میں نے یہ ٹوٹکا دیکھا اور لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، کہ مثال کے طور پہ کسی کو بہت اچھا گھر پسند ہے، کسی کی کوئی اچھی گاڑی پسند ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کی طرف سے خاموشی سے 2 یا 4 رکعت نفل شکرانے کا ادا کر دے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اگر کسی خوشی کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی خوشی آئی ہے، اس کو نیا گھر ملا ہے، پروموشن ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، تو اس کو بنا بتایا کہ بتانے میں ہو سکتا ہے شاید ریا کا عمل شامل ہو جائے، تو کم از کم 2 رکعت تو شکرانے کی ادا کر لیتا ہوں۔ فیملی میں کسی کو خوشی پیش آئی تو اس نے کوئی نفل پڑھ لیے شکرانے کے۔ دوسرا ایک دعا ہے، وہ اکثر میں بتاتا ہوں، عربی میں ایک دعا ہے کہ جس طرح مفتی نور صاحب نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور ہمیں بھی اس کی طلب ہو رہی ہے، تو طلب کے ساتھ اس میں اللہ پاک سے ہم عربی میں ایک دعا ہے، اردو میں بھی بول سکتے ہیں، اللہم آتینی مثلی ھذا، اللہ مجھے بھی اسی طرح عطا فرما دے۔ کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس طرح کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس طرح کہ اردو میں بول سکتے ہیں اللہ مجھے بھی اسی طرح کی چیز عطا فرما دے۔ کسی چیز کا شوق ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور قرآن کریم میں آتا ہی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے، نمک بھی طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، تو اللہ پاک ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور مانگنے میں یہ ہے کہ ہم وہ اس طرح کی چیزیں نہ مانگیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکا لڑکی خاص طور پہ محبت کے جو چکر ہوتے ہیں نا، اس میں بس اللہ پاک سے کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے شادی کی تمنا کی تھی اور فلاں کو اپنے دعاؤں میں مانگا تھا، وہ میں نہیں ملی یا نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت جانتے ہیں، کیسی کیا حکمت ہوگی۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا علامہ صاحب کو سنایا ہوا لطیفہ یاد آ رہا ہے، ان کی اجازت سے سناتا ہوں، کمی بیشی معاف۔ لطیفہ ہے فرضی طور پہ، بس ایک شخص نے وہ رات کو چھت پہ لیٹتا، اللہ تعالیٰ آسمان دیکھ دے دعا کرتے ہیں اللہ 5 کروڑ دے دے مجھے، 5 کروڑ دے دے، 5 کروڑ دے گا تو 2 کروڑ میں تیری رحمت صدقہ کر دوں گا۔ تو کافی دن ہوگا اس کی دعا قبول ہی نہیں، ملی نہیں 5 کروڑ۔ دوست سے ذکر کیا بات چیت ہوئی تو اس دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی تیری جو نا اللہ پاک کو تیری کمٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تو نہیں دے گا 2 کروڑ، بھروسہ نہیں تو 2 کروڑ نہیں دے گا، تجھے 5 کروڑ نہیں مل رہے۔ اچھا یہ مسئلہ ہے۔ اگلے دن سے اس نے دعا شروع کی، یا اللہ مجھے 5 کروڑ دے دے، اگر تجھے میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے، وعدہ صحیح میں وعدے میں کچا ہوں، تو اپنے 2 کروڑ ایڈوانس میں کاٹ لے دو اور 3 کروڑ مجھے دے دے۔ تو ہمارے یہاں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں بڑی معصومانہ ایسی، اکثر میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو۔ عمران بھی دعا کر رہے ہیں، اس کے لیے کام نہیں کر رہے، دعا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اچھا لیکن یہ بات بھی دیکھیں، کبھی کبھی کوئی مذاق کی ہوئی دعا بھی اللہ پاک ایسے قبول کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر حرمین شریفین کے جانے کا معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ انسان ایسے بیٹھا محفل میں بات کر رہا ہے، یا تو ایموشنل ہو گیا کوئی کسی کی بات سن کے حرم جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے، ایک دم وہ رو پڑا،
یا مذاق میں ایسے کہہ دیا کہ بھائی مجھے بھی جانا ہے، اور اللہ کو اس کی اس بات پر، اس مذاق پر ایسا پیار آ جاتا ہے کہ کھڑا کھڑ کہیں سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں، اب وہاں جا کے ہکا بکا کھڑا ہوا بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا اور روضہ رسول کو دیکھ رہا تھا، یا اللہ میں کیسے یہاں پہنچ گیا ہوں. تو اللہ پاک تو دیکھیں ہماری مذاق میں کی ہوئی دعائیں بھی سن لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سنتے، نہیں، اگر واقعتاً وہ اللہ پہ بھروسہ کامل ہے اور انسان دل سے کوئی مذاق میں بھی دعا کرے، اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں کہ بھائی جا تیری یہ تمنا بھی ہم نے پوری کر دی، کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی پورا کرنے والا ہوں. تو ہمیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک یہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تکلیف میں، ایون یہ مجھے جانوروں پہ بڑا رحم آتا ہے، خاص طور پہ جو گدھوں کے ساتھ ہمارے حشر ہو رہا ہوتا ہے نا، بہت رحم آتا ہے کہ جو دیکھتا ہوں گرمی میں ان پہ سامان بھی لدا ہوا، خود مالک بھی لدا ہوا. ایسی تربیت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم نا اس چیز کو اگر کوئی سمپتھائز بھی کہ اگر کوئی ترس بھی کھا لیں تو کہتے لو یہ تو بنا اس لیے جی، اس پہ آپ نے اتنا بوجھ لادا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو میں یعنی بتا رہا ہوں کہ ہم بظاہر اس سے گدھے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن جاتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے، اس جانور کے لیے آسانی پیدا فرما دے. تو یہ جو جملے چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، کسی گاڑی پنچر دیکھ لی، اب ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، جاتے دعا دے دی اللہ اس کی گاڑی جلدی سے ٹھیک کرا دیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے. پہلے میں یہ کرتا تھا پیٹرول تھوڑا سا گاڑی میں اپنے رکھتا تھا، پھر وہ ظاہر وہ رسک کی وجہ سے میں نہیں رکھتا کہ رسک ہوتا ہے کہ آگ نہ لگ جائے، ورنہ تھا کہ کہیں بھی کسی بائک والے کو دیکھا کہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا بیچارہ بائک کو لٹا رہا ہے، پیٹرول ڈال رہا ہے، تو اس کو جا کے نا دیتے ہوئے نکل کے پیٹرول دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر تم نے کوئی راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا، کوئی تنا ہٹا دیا، تو اس کی وجہ سے تمہارا جنت میں بہت بڑا مقام بن جاتا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام میں باقاعدہ اس کو پورا چیپٹر ہے کتاب الدعا، یہ ساری چیزیں باقی تمام مذاہب میں چیزیں نہیں ملیں گی کہ دعا سے ہم بہت ساری چیزیں بیماریاں ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب ایک چیز آپ یہ اخذ بھی کر سکتے ہیں کہ دعا جو ہے، دعا کی قبولیت اگر آپ نے آسان کرنی ہے تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. بالکل ایسا کہ آپ کا شکر آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھا دیتا ہے. جی ہاں، بالکل ایسا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی نے اگر نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اب جو وقت ہے نا اس کی اجرت کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پورے دن اگر مزدوری نے مزدوری کی ہے، اب نماز پڑھنے کے بعد اب جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو یہ اجرت کا وقت ہوتا ہے. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھی باتیں کہیں. میں کچھ لوگوں کی گفتگو سن کر ہی جو ہے نا انسان سوچتا ہے کہ یہ انسان کتنا اچھا ہے کہ ذرا سے مجھے تو وہ شکرانے والی بات اتنی اچھی ہے کہ آپ کسی کے بہاف پہ کریں تو کہ آپ جانوروں کا بھی سوچتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتے ہیں جو معاشرتی جو برائیاں ہیں یا جن چیزوں پر ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کے عمل ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ انسان کو کامیاب بھی کرتا ہے اور معاشرے میں ایک اچھائی بھی پھیلاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک جگہ تو ملتا ہے کہ 1 گھڑی، اور پیارے نبی چونکہ رحمت للعالمین ہیں تو پیارے نبی سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے کہ 12 گھڑیاں جمعے میں آتی ہیں. جمعے کے روز 12 گھڑیاں ایسی ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ دعا کر رہا ہے تو اسی وقت اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اور ہاں 12 گھڑیاں ہیں. اچھا، میں 12 گھڑی میں اگلی کالر ساتھ ان کو کال ایڈ کر لی. بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹھنڈے ٹھار شہر اسکردو سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میم، خیریت آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک. بابر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میم، میں پہلے تو تمام سننے والوں کو جمعہ مبارک. اس کے بعد میرا سوال ہے، مولوی صاحب جب خطبے کے دوران بیٹھتے کیوں ہیں؟ تو یہ میں اینک والا مولوی سے جاننا چاہتا ہوں. اچھا، اینک والا نور بھائی سے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ممبر پہ آپ دوبارہ سے سوال کیجیے گا بابر بھائی. جی میم، سوال ریپیٹ کر دیں. خطبے کے دوران دونوں خطبے کے دوران تقریباً 2 منٹ یا 1 منٹ نیچے بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھتے کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بس ٹھیک ہے میرا بھائی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی باور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک تو جمعے میں 12 ساعتیں ایسی ہیں جس میں قبولیت کی ہے کہ جی دعائیں آپ کی قبول ہو سکتی ہیں. اور میرے بھائی کا سوال بھی تھا، یہ ہم جانیں گے، لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا.
جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کیونکہ ہم جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کی بہت سارے جو شرعی مسئلے کچھ سوالات ہیں ان کا جواب بھی آج کے شو میں ہم تلاش کرنے کی اس کو کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ جو ہماری کال آئی تھی انہوں نے کہا تھا ہمارے مولوی بھائی ایرک والے مولوی بھائی سے سوال کیا تھا، ہماری بہن ہمیں 12 ساعتوں کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر ان 12 ساعتوں کو عصر کے بعد جو اخیر ٹائم ہے نا اس میں تلاش کرنا ہے آپ نے، یعنی مغرب سے 20 منٹ پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے دن سورہ اچھا یہ آپ نے پہلے بتایا وہ تو کسی بھی دن میں آپ کو قبول، یہ جمعہ کے دن جمعے کے دن کی ہی ہیں 12 ساعتیں۔ اس کے علاوہ زمزم پینے کے بعد بھی آپ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور اگر کوئی مریض بہت زیادہ بیمار ہے اور زمزم پیتا ہے تو اصحاب کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ کبھی وہ بیمار ہوتے تھے تو زمزم زیادہ پیا کرتے تھے تو اس سے طاقتور ہو جایا کرتے تھے، فربا ہو جایا کرتے تھے، تو زمزم کے فضائل میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ مدیحہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی تمہید نہیں ہے، مجھے کسی سے کام پڑے، آپ سے کام پڑ جائے، مجھے پوری تمہید باندھنی پڑے گی کہ مجھے یہ مسئلہ ہے مدیحہ، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ کتنی تمہید باندھنی پڑتی ہے نا بندوں کے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم تمہید کیوں نہیں باندھتے ہیں، وہ جانتے ہیں ہے نا۔ اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آپ ہیں جو حل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اور جب آپ تمہید باندھتے ہیں نا، اچھا مثال کے طور پر، اور دعا مانگنے میں شرط نہیں ہے کہ یہ مانگے اور یہ نہیں مانگے، کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، ایون کہ اگر آپ کو کسی سے تکلیف بھی ہے نا، شانیلا سے، فرزانہ سے، رضوانہ سے، جس سے بھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ مجھے فلاں بندی نے تنگ کیا ہے، آپ ہیں جو اس کو ہدایت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کی گفتگو کرنا ہے نا یہ آپ کو اللہ کے قریب کرے گا۔ دوسرا ایک اور چیز، جب آپ دوسروں سے شیئر کرتے ہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ کسی فلاں کو نہ بتا دے، فلاں کو نہ بتا، یہاں سے تو کوئی بات آگے جانی ہی نہیں ہے نا۔ تو جب بھی اللہ سے مانگیں تو اس کے لیے ساعتوں کو تلاش نہ کریں۔ اور ایک اور بچپن سے سنے کہ جب بھی عشق اہل بیت میں آپ جب ان کی محبت کی بات کر رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کیونکہ جو آنسو ہے وہ آنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور خوشی سے رونا، محبت میں رونا، مودت میں رونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ لٹرلی ایک معجزہ ہی ہے جو اللہ پاک نے آپ کے دل میں آپ کو عطا کیا ہے، تو وہ اس کے بعد بھی آپ کی دعا مانگیں تو اس پہ بھی قبولیت کی مہر ہوتی ہے۔ نور بھائی آپ سے سوال کیا گیا تھا کیوں بیٹھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال سے پہلے ایک میں تمہیدی بات کر دوں کہ جب بھی آج لوگ الحمدللہ نماز جمعہ ادا کرنے جائیں گے مسجد کے اندر، تو مساجد میں نماز کے لیے اگر آپ کو پہلی صفوں میں بیٹھنا ہے تو کوشش کیا کریں کہ پہلے صف میں جا کر بیٹھیں، نبی پہلے بھی آئیں۔ ہماری یہ ہوتا ہے کہ کود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سختی سے اس کو منع فرمایا ہے کہ آپ دیر میں آئیں اور لوگوں کی گردنیں پھیلانتے ہوئے آگے جائیں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے آپ کو مقام یہ فضیلت مل جائے گی، کیسے مل سکتی ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا ہو؟ پورا دین جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت پر ہی ہے۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ دین کا حصہ بن گیا، اور جب بات خطبے کی آتی ہے تو خطبے میں بیٹھا جاتا ہے، کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں کے پہلے وفاقی وزیر بھی رہے عبدالحسیب صاحب، عبدالحسیب بھائی نے ایک دن مجھے کال کی کہنے لگے کہ یہ جو نماز جمعہ میں بیٹھتے کیوں ہیں؟ مطلب میں نے کہا نبی اسلام کی سنت ہے، کہا آپ تحقیق کریں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پھر تحقیق کے لیے ہم نے بہت امہات الکتب کو کھنگالا اور دیکھا تو معلوم ہی چلا کہ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جلیلہ ہے۔ اچھا اللہ کے محبوب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ کے محبوب ہیں حسن اور حسین، اور مسجد نبوی کے اندر وہ واقعہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سامنے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھے ہیں، مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، بلال حبشی بیٹھے ہیں، حضرت سعید بیٹھے ہیں، حضرت سعد بیٹھے ہیں، ابھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اور اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا کہ سامنے سے وہ شہزادے آ رہے ہیں اور چھوٹے سے ہیں، اور قریب تھا کہ وہ گر جاتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کے ان کو سینے سے تھاما، اور تھامنے کے بعد
بعد آپ نے وہ خطبہ میں آپ بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس خطبے کو کنٹینیو کیا. تو وہ میں یہ کہتا ہوں میرا وجدان یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اور پھر ان کے محبوب کی وہ اتنی ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک محبوبین کی سنت کو اللہ نے قائم و دائم فرما دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو ممبر پہ جو خطبہ دیا جاتا ہے تو یہ جو بیٹھنا ہے یہ بتاتا ہے کہ دن کی فضیلت بھی بتاتا ہے اور جن کے ذکر ہو رہا ہے اور جن کے بھی آپ نے نام لیا ان کی فضیلت کے بارے سے بتاتا ہے کہ رہتی دنیا تک. میں آپ کو ایک حدیث پڑھ دوں, مطلب یہ بتایا گیا کہ ممبر سے ان کا احترام بھی ایک طرح سے کتنا ضروری ہے. ذکر الانبیاء من العبادتی و ذکر الصالحین کفارۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اللہ کے انبیاء کا ذکر کرنا اللہ کی عبادت ہے. وذکر الصالحین کفارۃ, اور نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے. تو اگر ہم یہاں بیٹھ کر ان اشخاص سے محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو دھو رہا ہوتا ہے, ہمارے گناہوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے. یہ تمہارا ایمان. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں شبانہ بھکر سے. اچھا جی, اچھا یہ ہمارے ساتھ موجود تھی, لائن کا منقطع ہوگی تو جیسے وہ دوبارہ کال کریں گے تو ان کو دوبارہ سے شامل کریں گے. جی, اور میں بات کر دوں خطبے کے حوالے سے. دیکھیں ایک بات ایک منٹ کیجیے گا. اچھا ہاں میں بالکل. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بیان فرما رہے ہیں, تو اگر مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو مجھے کوشش یہ کرنی کہ میں پہلی ساعتوں کے اندر مسجد جاؤں. ہاں, اور ان کے آنے سے پہلے میں موجود ہوں وہاں. یہ بہت اچھا سوال. میں اگر آج سے کل جو رات کی جمعرات کی راتوں میں نیت کروں کہ میں کل جمعے کے اندر پہلے جاؤں گا اور نماز جمعہ کے اخیر تک وہاں رکوں گا. ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو شخص اس طرح کی نیت کرتا ہے آسمان سے فرشتے اس بندے کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہ بندہ اللہ کا مہمان ٹھہرا جاتا ہے. تو آپ اگر مسجد کے اندر یا وہ بہنیں جو مسجد بیت یعنی جو گھر کے اندر ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہیں, نماز ظہر ادا کر رہی ہوتی ہیں اور سورہ کہف پڑھ رہی ہوتی ہیں, سورہ کہف آپ نے پڑھی اس جمعے کو اگلی جمعے تک آپ اللہ کے نور کے اندر ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں جائیں. آپ جائیں گے تو اللہ آپ کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. آپ دوسری ساتھ کے اندر گئے, اللہ آپ کو گائے کے برابر, کہ آپ نے گائے اللہ کی راہ میں صدقہ دی. آپ اندازہ کیجئے دی نہیں لیکن آپ رسول اللہ کی محبت میں گئے. اس کے بعد گئے تو آپ نے بکرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا. اس کے بعد آپ تھوڑا اور لیٹ گئے تو ایسا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ مرغا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ دیا. اور جب آپ اس سے آخر میں گئے تو ایسا ہے کہ آپ نے اس کے جو انڈے ہیں وہ آپ نے غربا میں بانٹ دیے اور اس کا ثواب اللہ عطا فرمایا. اور جب آخر میں جا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ خطبے کے لیے یعنی خطبے سے پہلے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کیونکہ آج ہم لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے بھی بہت علامہ سا پریشان ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ بچوں کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں. میں اپنا بچپن دیکھوں تو ٹھیک ہے, ہمیں تو لگ بھی جاتی تھی, امی 2-3 لگا بھی دیتے ڈسپلن کرنے کے لیے. آج کل کے ماں باپ بچوں کو مار بھی نہیں رہے, ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری بھی کریں, یٹ ان کے بچے اتنے ڈس اوبیڈینٹ ہیں, اتنے نافرمان ہیں, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ظاہر ہے کہ جو آج کا عنوان کی طرح گفتگو چل رہی ہے اور اس میں مرکزی جو عنوان ہمارا ہے جمعے کے پاس ساتھ وہ ہے دعا. جی. اور ظاہر ہے کہ دعا ہی ایک واحد ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے سارے اعمال ساری عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں, لیکن ایک واحد عمل ہے دعا جس کو خدا نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ زمین پر رہنے والا بندہ کوئی مخلوق مجھے پکارے گا تو مجھ پر فرض ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہوں میں. ٹھیک ہے, اور رحمت الہی منتظر ہوتی ہے کہ کوئی میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کیفیت یہ ہے کہ ایک وہ مثال ملتی ہے نا ہمیں کہ بزرگوار بازار میں بیٹھے ہوئے تھے تو کس نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم دین آپ کو بازار میں بیٹھے ہوئے. کہا کہ میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان دوستی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تو راضی ہے مگر بندوں کا وقت نہیں ہے, فرصت نہیں ہے ان کے پاس. کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ بزرگ قبرستان بیٹھے ہوئے کسی قبر پر. پوچھا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں, بندوں اور اللہ کے درمیان دوستی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیا ہے آج؟ کہا کہ آج بندے تو راضی ہیں مگر آج خدا راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب دنیا میں بندوں کے پاس وقت نہیں تھا. ٹھیک ہے,
تو بات یہ کہ یہ جو امثال ہوتی ہے کہ یہ ایک عمل خدا نے واجب قرار دیا ہمارے اوپر، جیسے میری بہنیں بھی کہہ رہی تھیں. یاد رکھیے کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہو. ہم ان آداب کو بھول جاتے ہیں. ہم دنیا میں بھی کسی سے قرض مانگنے جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے جس سے ملنے گئی ڈور بیل پہ بیل بجائی، گھر سے نکلا، مجھے تم سے پیسے چاہیے، قرضہ دے دو مجھے؟ ایسا نہیں ہوتا. کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کیا کہنے، آپ کے آپ بڑے سخی ہیں، آپ اتنے مخیر ہیں، یہاں چندہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یتیموں کی شادی کراتے ہیں، یتیموں کو کرتے ہیں، بچوں کی شادی کراتے ہیں، خوب تعریفیں کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے، ایک تعریف کرنے کے بعد تاکہ اس کا مائنڈ بن جائے، اس کو مینٹلی تیار کرتے ہیں آپ نا، تاکہ جو اس تعریف سنے گا سوچے گا چلو، پھر کہتے ہو میرا بھی ایک مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ہے تھوڑا سا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی تعریفیں سننے کے بعد کچھ نہ کچھ کر دے گا. ٹھیک ہے نا. دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں ہم تو استقال کی طرح جاتے ہیں. اول تو یہ کہ خدا کے پاس جانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا. ٹھیک ہے، خدا کے پاس جانے کا طریقہ کیا؟ جب کوئی مصیبت پریشانی مجھ پر آتی ہے، مقروض ہوں سمجھ کہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، کوئی دے مشکل ہے، اولاد کی کسی بھی کوئی پریشانی ہے، ہمارا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فریض بناتے ہیں کہ میری اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ میرا فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں جاننے والا، فلاں ادارہ. ٹھیک ہے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، کہیں سے کچھ نہ ہوا. جب کہیں سے کچھ نہ ہوا تو اب کیا کریں؟ چلو اب اللہ کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے، مصلی بچھایا. اچھا یہاں بھی بے یقینی کی عالم کیا ہے؟ مصلی بچھایا، گڑ گڑ کے مانگے، روئے، چیخے، چلائے کہ اللہ تو سب جانتا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. یہ مشکل ہے، سب کے پاس گیا ہوں، کیسے کچھ نہیں ہو رہا، اب تیری آسرا ہے، اب تیرا علاوہ کوئی نہیں ہے میرا. یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری. اچھا اب یا تو اتنا یقین کر لو کہ اب جہاں میں نے درخواست دے دی ہے یہاں تو پوری ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ روتے ہیں، ایک گھنٹہ بیٹھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے باوجود مصلی لپیٹا، کرسی پہ بیٹھ کے پھر ہاتھ کے سوچ رہے پتہ نہیں یہ کام میرا ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب یہ اعتقاد اتنی بے یقینی، یہ مطلب یہ بھی کفرانی نعمت ایک طرح سے دیکھا جائے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اقرا لاہور سے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقرا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب کہ میرا رشتہ آ رہا ہے. جی میرا رشتہ آ رہا ہے مگر میرے والدین راضی نہیں ہے. جی جی ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے مجھے. ان کے رشتہ جہاں سے آ رہا ہے وہ ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں. او اچھا، آپ کا کہیں سے رشتہ آ رہا ہے، آپ کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، تو کوئی دعا بتا دیں عمران بھائی. جی قرآن کریم کے جو بالکل نصف جہاں پہ ہوتا ہے سورہ کہف کی جو آیت ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو اس میں نرمی کا ذکر ہے کہ نرمی سے بات کی جائے کہ اور کسی کو اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اس لیے ماں باپ کو اپنے راضی کرنے کے لیے بھی، اور کسی بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو، کہیں ہوتا ہے کہ باس پرموشن نہیں دے رہے، ترقی نہیں دے رہے، یا کوئی اور کام ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے سیکنڈ پارٹی جو وہ اس معاملے میں ذرا سخت رویے والی ہے، تو اس آیت کو کم از کم ڈیلی کسی بھی ٹائم 313 مرتبہ پڑھ لیں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. 313 دفعہ 313 آپ یہ وظیفہ ہے پڑھ لیں اور آپ کے گھر والے مان جائیں گے. ہاں 313 میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت وہ بھی دے دوں. پچھلے جمعے کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے کنٹری کے اندر 13 کا جو عدد ہے وہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام میں 313 کی بڑی اہمیت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اصحاب بدرین جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وظیفے کے اندر بھی اس 313 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی چیز 313 مرتبہ پڑھی جاتی ہے ضرور اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی وجہ سے اس کام میں، اس وظیفے میں تاثیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تعداد ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت گن گن کے نہ کی جائے، لیکن عبادت کو بھی اللہ پاک نے ایک منظم طریقے سے گن گن کے رکھا ہے. 5 نمازیں، پھر نمازوں کی رکعتوں کو گن کے بتایا کہ کتنی رکعتیں، فجر میں 2 سنت اور 2 فرض، پھر ظہر میں اتنی رکعتیں، سب چیزیں گن کے. پھر اس کے بعد جو اذکار ہیں ان کی تعداد بتائی بھی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو کاؤنٹنگ کر کے کوئی عبادت، کوئی ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے مطابق کیا جاتا ہے. جیسے ہم کوئی دیوار بناتے ہیں تو اب اس کی ایک خاص کوانٹیٹی ہوتی ہے کہ اتنے بلاک لگیں گے، 11 فٹ کی ہائٹ ہوگی تو اس کے اندر اتنے بلاک آنے تو اتنا بڑا روم بنے گا. تو اسی طرح نماز، عبادات، ذکر و اذکار
اس میں کوئی چیز گننا، شمار کرنا، روزے گننا، عبادت گننا، یہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. تو اس تعداد کا بھی خاص کوئی اثر ہوتا ہے. ویسے تو اوپن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس طرح کھانے کے لقمے انسان کاؤنٹنگ کے ساتھ کھاتا ہے، بیلنس کے ساتھ کھاتا ہے. نسخہ ہے نا، جب آپ کی کچی ہنڈیا ہی پکا رہے تو اس میں نسخہ ہوتا ہے کتنی چیز کتنی ڈالنی ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعے کا دن جو ہے ہم اسپیسیفکلی بڑے برکتوں بڑی فضیلتوں کا دن ہے، اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے کیونکہ علماء کرام کی ہمارے ساتھ محفل یہاں پر ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا ہم شرعی اعتبار سے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک سوال کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پھر آج ہم نے اپنے شو میں جن کو ایک طرح سے ایڈ کیا ہے، جس میں آج کل لوگ یا تو اپنی رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اور آج کل کے لوگوں کی ایک اور پریشانی ہے بچوں کو لے کے بھی. جیسے میں نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں بچوں کی ہر چیز پوری کر رہے ہیں، بچوں کے آرام کا خیال کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم کما بھی رہے ہیں، سب چیزیں کر رہے ہیں، یہی بچے لیکن ہمارے نافرمان بھی ہو رہے ہیں. جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں بچہ ہم سے اتنی محبت ہی نہیں کر رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پچھلے پروگرامز میں بھی میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ بچے اسی وقت نافرمانی کرتے ہیں جب ہم ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو عزت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نفسیات پر، انسانی زندگی پر ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا اثر تو پڑتا ہے. تھوڑے سے پیچھے دور میں چلے جائیں تو ہم جو ماں باپ تھے نا وہ ایک دوسرے کو بہت عزت دیا کرتے تھے، وہی چیز بچوں میں بھی آتی تھی. تو ایک جو فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو اگلا بھی آپ کو عزت دے گا. ٹھیک ہے. اچھا مدیحہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پیرنٹس ہم سے بات کرتے تھے تو وہ ایک انداز تھا ان کا، ہم اپنے بچوں سے جو جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل الگ انداز ہے. ہم باقی وہ لاسٹ جنریشن ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی ڈرتی ہے. ہمارے ماں باپ صرف ایک آنکھ کا اشارہ ان کا کافی ہوتا تھا. یہاں تو بچوں کو آپ کہہ کہہ کر تھک جائیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے عزت بھی نہیں کروا رہے ہیں اپنی جیسے ہمارے ماں باپ نے ہم اپنی عزت کروائی تھی. ہم ہر چیز میں جھک جاتے ہیں بچوں کے آگے. اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے، آپ ماں باپ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی تربیت کریں. جلدی گھٹنے ٹیکتے تھے. جی، تو وہ جو چیز ہے نا، جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو پورا کرنا ہوگا. اگر دعا کی طرف آئیں تو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یا شہیدو پڑھنا ہے 7 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر. تو جو بھی بچہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار کر دیں گے. صحیح، کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے ہماری بہن کی کال آئی تھی کہ ان کا ایک رشتہ آنے والا ہے، تو گھر والے نہیں مان رہے تو ان کی دعا تو عمران بھی نہیں بتائی. لیکن اس کے علاوہ ہم ایسی کیا دعا پڑھ سکتے ہیں نور بھائی کہ ہمارے بچے اپنی زندگی میں جو فیصلے لیں وہ اچھے فیصلے لیں، وہ ایسا کوئی غیر شرعی فیصلہ اپنی زندگی میں نہ لیں. تو اس کے لیے جو دعا ہے جو ہم نے آف کورس اس کے بچپن سے پڑھنی وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچوں کی فرما برداری کے حوالے سب سے پہلے یہ تھے کہ اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں نا تو بچے بھی نافرمان ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ جو حلال رزق دے رہے ہیں، رزق بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر وہ حرام کا لقمہ ہے تو بچے بڑے ہو کر پھر آپ سے اسی طرح برتاؤ کریں گے جو آپ کے شکم کے اندر موجود ہے. وہ حق اور باطل کی تمیز کو بھلا دیتا ہے. کہ ہم نے مثال دیتا ہوں، میں ماضی کے اندر چاہتا ہوں، جسے میدان کربلا کے اندر وہ سب جانتے تھے یہ نواسے رسول ہیں، وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، وہ جانتے تھے یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، وہ جانتے تھے یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور وہ کہتے تھے تم جانتے ہو میں کون؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں جانتے ہیں. مگر وہ جو حرام کا لقمہ تھا نا وہ ان کو حق کی تمیز کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا. تو آج بھی اگر آپ اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلائیں گے تو پھر کبھی بھی فرما برداری کے حوالے سے یہ توجہ نہ رکھیں کہ آپ کے بچے مطلب وہ صرف رزق کے اعتبار سے ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے یا پھر کوئی اور ایسی چیز بھی ہے جو وہ تمام زاویوں میں جائے گی. جب آپ حلال اور حرام کی بات کریں گے لقمے کے حوالے سے بھی جائے گی، آپ کے سوچ کے حوالے سے بھی جائے گی، آپ کے انداز تکلم کے حوالے سے بھی جائے گی، آپ کے رشتہ داری کے حوالے سے بھی جائے گی، آپ کے دوست احباب کے حوالے سے بھی جائے گی، آپ کے پڑوسی کے حوالے سے اس کا زاویہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا کنیز فاطمہ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ٹھیک. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میرا یہ کوشچن تھا مولانا صاحب سے کہ
کہ مطلب کہ میں پہلے وغیرہ کافی زیادہ نمازیں وغیرہ پڑھتی تھی، تہجد وغیرہ بھی پڑھتی تھی اور دوسری نمازیں بھی پڑھتی تھی. تو اب مطلب کہ میرا دل نہیں کرتا نماز وغیرہ پڑھنے کو، نہ تہجد کی نماز پڑھنے کو دقت ہے، نہ دوسری نمازیں پڑھنے کو دقت ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ایک میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم کافی دیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہ ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں اپنی ایک بات جی آپ کمپلیٹ میں. ہاں دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا، بچے کے نافرمان ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو کبھی کبھی شیطانی نظر بد کے معاملات بہت زیادہ ہیں. کیونکہ بچے آپ کے مطلب تربیت ایک ہے لیکن کچھ بچے ڈفرینٹ نافرمان نکلاتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا بچہ فرسٹ یا سیکنڈ آ گیا، پوری سوسائٹی میں اور اپنے پورے خاندانوں میں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے جو سب سے زیادہ فرسٹ آتا ہے. اس کو نظر لگانے کا اہتمام آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو نظر بد سے بچنے کے لیے بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ سورہ فلق اور ناس ان پہ پڑھ کے دم کرتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ جب بچے خاص اعداد نہیں ہے نا، 11 مرتبہ کرتے ہیں زیادہ بہتر جو بزرگوں نے فرمایا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ کا بچہ سو جائے تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے ان پہ دم کر دیں، فرما بردار ہو جائیں گے. آپ کو تو نیند بھی آ جاتی ہے. میں اپنے بچے کی کرتی ہوں 21 سے پہلے میں سو چکی ہوتی ہوں. اچھا دوسرا یہ کہ وہ جو بہن نے کہا تھا کہ رشتوں کے حوالے سے ان کی پرابلمس آ رہی ہے یا وہ رشتہ لانا چاہ رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، خود تمام بہنیں جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں وہ روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ خاص طور پہ. اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو اصال ثواب کر دیے، دعا کریں انشاءاللہ جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی شخص جو ہے وہ خواہ فساد فی ارض کا یا فساد بالبیت کا وہ ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، اس شخص پہ بھی آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تصور میں خیال کے اندر آپ دم کر دیں گے تو اس سے انشاءاللہ جو ذہنی ہمانگی نہیں ہے، جو نیگیٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا علامہ صاحب میں باجو میں ان کے جو ہماری کنیز فاطمہ کی کال تھی وہ کہتی نماز پڑھنے کا، کہتی پہلے میں نمازیں پڑھتی تھی، میں نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. پھر ایک اور ان کا سوال تھا وہ میں بھول گئی ہوں، میری ٹیم مجھے یاد کرا دے. دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک 25 سیکنڈ میں جو بات رہ گئی تھی اس کو ذرا مکمل کر دوں. جی. ترتیب دعا کیا ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا نا اس میں کہ ہم اس پر یقین بھی نہیں ہوتا پھر کام ہوگا نہیں ہوگا. ہونا کیا چاہیے؟ جب مشکل کوئی آئے، مصیبت آئے، سب سے پہلے وضو کر کے مصلی بچھا کے خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کریں اور پھر کہا کہ اے پروردگار عالم اب تیری اذن سے اس مشکل کے حل کے لیے میں نکل رہا ہوں، اب تو میرے لیے اسباب کے دروازے کھول دے. جس کے پاس پہلے جانا چاہیے اس کے بعد آخر میں جاتے ہیں، جن کے پاس بعد میں جانا چاہیے ان کے پاس پہلے چلے جاتے ہیں. ایک تو ترتیبی گڑبڑ ہے ہماری، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہونا چاہیے. پھر خداوند عالم جو ہے اسباب کھولتا ہے، کہاں سے ہوتا ہے، کیسے ولی سے ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ دیکھیے جتنی دعائیں ہیں تمام مسائل کے لیے، دعا کیا ہے؟ کارتوس ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کارتوس ہے. خالی کارتوس آپ ماریں گی کوئی ایسا کرے گا؟ وہ کوئی بھی نہیں کرے گا. اس کارتوس کو درکار ہے ایک بندوق، پسٹل. اس پسٹل لگے گی تو کارتوس چلے گا تو تیزی چلے گا نا. بالکل. دعائیں جو ہیں سب کارتوس ہیں. اس کی پسٹل کیا ہے؟ اس کی پسٹل ہے میری نیت، میرا کردار، میری وہ بنیادی اصول کہ جن کو پہلے مجھے اختیار کرنا ہے، طہارت، پاکیزگی، خدا کی عبادت. جب ان کا میں کاربند ہوں گا تو میری زبان میں تاثیر پیدا ہوگی نا، تب وہ دعا جو ہے وہ مثل کارتوس جا کے نشانے پہ لگے گی. ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس دعا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اب خالی مولوی سے پوچھتا ہوں کہ کون سا دعا پڑھ لوں کیا ہو جائے گا، کون سا وظیفہ کر لوں کیا ہو جائے گا. بھائی پہلے یہ تو دیکھو اپنے معاملات کو، پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. یاد رکھیے دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، جیسی کوئی پریشانی ہے، مصیبت آئے تو سب سے پہلے شکوک و شبہات پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیں انسان کے پچھلے چند دنوں میں مجھ سے کوئی ایسا کام تو سرزد نہیں ہوا جس کا سبب یہ بن رہی ہیں چیزیں. پہلے اپنا تجزیہ کرے، اس کے بعد پھر ان تمام چیزوں کی طرف رجوع کرے. ہم یہ چیزیں دیکھتے نہیں ہیں براہ راست، یہ ایسا کیوں ہو گیا، اس نے تو نہیں کر دیا ہوگا، یہ تو نہیں ہو گیا، یہ تو نہیں ہو گیا. دیکھیے ایسا ہے، جو طاقت اللہ نے اپنے بندے کو، انسان کو عطا کی ہے، ایک انسان کو. اب یہاں انسان سے مراد مومن و مسلمان نہیں ہو رہی. ایک انسان کو فضیلت عطا کی ہے، طاقت عطا کی ہے. وہ انسان اگر مومن ہو اور مسلمان ہو اور توحید پرست ہو تو پھر اس انسان کی کیفیت کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جنات افضل ہیں یا انسان افضل ہے؟ انسان، بے شک انسان افضل ہے نا. جن
کسی انسان کو قابو نہیں کرتا، انسان جنوں کو قابو کرتا ہے. بالکل. تو طاقتور کون ہوا؟ انسان ہوا نا. انسان بے شک. تو انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارا مسئلہ سارا کیا سارا یہ ہے کہ آج اولاد کے ساتھ پریشان ہیں. مولا کائنات نے کیا کہا کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے لحاظ سے نہیں کرو، وار زمانے کے تو وار زمانے اگلے 10 سال کے لیے کرو. بالکل. جیسے کہ جب تمہارا بچہ بڑا ہوگا تو اس زمانہ کچھ تبدیل ہو چکا ہوگا. ہمارا مسئلہ کیا ہے جو ہم ایسا کرتے تھے ہم بچے ایسا کریں. ہمارے دس. اچھا پھر وہ بچے جو ہیں وہ آج کے ایک نئی ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ابا کیا کہہ رہے ہیں اور کچھ اور ہو رہا ہے. یہ تضادات ہوتے ہیں، یہاں سے ایک معاملہ گڑبڑ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رہی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک کامیاب انسان بنے تو مولا کا ایک جملہ ہے کہ بچپنے میں، نوجوانی میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھو اور بزرگی میں، بڑھاپے میں جوانوں کے ساتھ بیٹھو. ٹھیک ہے. بچپنے میں انسان اگر گھر والے بچپن میں اولاد کو بزرگوں کے درمیان بٹھانے کا عادی بنائیں گے تو اس بچے کے اندر بزرگی آئے گی، ایک معرفت آئے گی، ایک تحمل آئے گا. ٹھیک ہے. اور کہا کہ بڑھاپے میں جوانوں کے ساتھ بیٹھو. جب بڑھاپے میں انسان جوانوں کے ساتھ بیٹھے گا تو جذبے جوان ہوں گے، اس کے حوصلے جوان ہوں گے، بڑی سے بڑی طاقت سے لڑ جائے گا، جس کی آج مثال موجود ہے دنیا کے اندر. مجھے یہ بات کہنے میں غرض نہیں ہے، میری محبت ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آج دنیا حیران ہے نا کہ خامنہی کیا ہے، آیت اللہ خامنہی کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. یہ مجسم مثال ہے آج کی. ایک 85 برس کا بوڑھا ہے، دنیا گھبرا رہی ہے، اس کے ایک لبوں اس سے گھبرا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دین کے ان اصولوں پر، مولا کے اصولوں پر زندگی کو گامزن کیا. اور یہ واضح کہا گیا کہ جو فقط اللہ سے ڈرتا ہے، دیکھیں یاد رکھیے، جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ سے بھی ڈرتا. یہ کر کے دکھا دیا. یہ ایک اصول ہے. انسان فقط اور فقط خدا سے کا خوف رکھے، اپنے ہر عمل کے اندر خدا کا خوف رکھے گا. انما یخشی اللہ من العلماء، اور خدا سے خوف رکھنے والے علماء ہی ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جن علماء میں خوف الہی باقی رہتا ہے تو ان علماء سے دنیا ڈرتی ہے. وہ دیکھا بھی. اور جن علماء میں حب دنیا ہو جاتی ہے وہ پھر ہر ایک کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہی مثال ہمارے لیے بھی ہے، یہی مثال ہماری اولاد کے لیے بھی ہے. بات اتنی سی ہے کہ ہمیں تمام وظائف سے پہلے، تمام دعاؤں سے پہلے یہ غور کرنا چاہیے کہ پہلے سسٹم کو تو دیکھیں. اچھا کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. کون جی؟ ہیلو جی السلام علیکم. جی یاسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. میم یہ پوچھنا تھا. اب یاسین میں تھوڑی سی اونچا بولیے گا، مجھے آپ کی آواز کم آ رہی ہے. میں یاسین بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی. یہ سوال ہے میرا، یہ جو سے کاروبار کرتا ہوں یہ نقصان ہو جاتا ہے. یاسین سمجھ میں آئی. عمران بھی آپ کو سمجھ میں آئی کیا سوال؟ نقصان ہو جاتا ہے جو بھی کام کرتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا. عمران بھائی وہ کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو جو بچی نے، لڑکی نے سوال کیا تھا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا. جی جی. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی نیچرلی ہیں کہ جس میں اگر دل نہیں بھی لگ رہا تو ایک تو فطرتاً ہے کہ ہر چیز میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. مثال کے طور پہ اسکولنگ میں، اسکول جاتے ہوئے یا جاب پہ جاتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کسی کا بھی دل لگتا ہو کہ بہت ہی کوئی خوشی سے موڈ میں بچہ اسکول جا رہا ہو. کوئی 100 میں سے 2 بچے ایسے تو خوش جا رہے ہوتے ہیں، باقی سب کا ہوتا ہے زبردستی مائیں کوٹ کوٹ کے بھیج رہی ہوتی ہے ان کو. تو نماز کا بھی حساب کتاب ہے، دل لگے نہ لگے نماز پڑھنی ہے، فرض ہے. اور بلکہ اس کے اندر خوشخبری یہ ہے کہ جس کا دل نہ بھی لگ رہا ہو وہ پڑھے تو پھر اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے کہ اللہ کا حکم سمجھ کے وہ ادا کر رہا ہے حقوق کو. دوسری بات یہ کہ اس کے عمران بھی اس کے ساتھ میرا ایک سوال یہ ہے، کیا فرض چیزوں کا بھی ثواب ہوتا ہے؟ یہ تو فرض ہے. جی جی. مطلب آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. ایک چیز ایک جیسے آپ ہم خیرات دے دیں، اس کا صدقہ کر دیں، اس کا ہمیں ثواب ملے گا. لیکن یہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہے. فرض کا تو سب سے زیادہ ثواب ہے. اچھا. کہ وہ تو آپ کو ایسا ہے کہ جس طرح جب انسان کی غذا کے بغیر انسان مر جائے گا تو عبادت ایسی کہ اس کا اسٹرکچر پورا کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد وہ فرض ہے، اور اس کا فرض کا سب سے زیادہ ثواب ہے. جیسے حج کا سب سے بڑا ثواب ہے تو نماز کا بھی سب سے بڑا ثواب ہے. سارے گناہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک معاف ہو جاتے ہیں. تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے جن کا دل نہیں لگ رہا. ہاں اس کی دل نہ لگنے کی وجہ سے اس عبادت کو ترک نہیں کرنا. ایک اللہ والے کا شعر ہے، وہ بڑا پیارا شعر ہے کہ نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے. تو اس کا مطلب ہے کہ نفس کا پہلوان جو ہے نا ہم سے کشتی کرتا رہتا ہے. ہاں اس سے کشتی رہتی ہے تو اب اس کے سامنے ہم بالکل اپنے آپ کو ہرا کے نہ ڈال دیں. تو نچت کر سکے تو نفس کے پہلواں کو
اس کا مطلب نفس کے پہلوان کو اگر تو چت نہیں کر پا رہا تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, ڈھیلا نہ پڑ جائے جی میں تو ہار گیا, ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی, کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے, کبھی اگر دل نہیں لگ رہا تو تب بھی ہم نے نماز پڑھ لی, کبھی اگر سستی آ گئی غفلت ہو گئی تو پھر دوبارہ 1-2 دن بعد ایکٹیو ہو جائیں, پھر نماز میں دل لگا لیں, اس کو پڑھیں. اور عمران بھی وہ جو ابھی بھائی کی کال آئی تھی وہ کہہ رہے تھے پریشان ہے کہ جو بھی کاروبار کرتے ہیں کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے, کام کرتے ہیں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اس کے لیے وظیفہ پہلے بتا دیتا ہوں. یہ تو دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہے, آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے کہ کبھی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ضروری نہیں ہماری وہ پلاننگ وہی پوری کی پوری وہی کمپلیٹ ہو جائے جو ہم چاہ رہے ہیں. اور چاہت کا میں نے شروع میں کہا تھا ایسی چاہت نہ ہو کہ جی ہمیں بالکل ہی کوئی بہت اونچی فلائٹ جس کو کہتے ہیں نا آ رہی ہو. ایک صاحب تھے سیدھے سادھے بڑے معصوم سے انسان, وہ جا کے اپنے شیخ مرشد سے کہنے لگے جی میں وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو آدھا کام ہو گیا, آدھا باقی, اس کے لیے دعا بتا دیں, دعا کر دیں. انہوں نے کہا آدھا کام کیسے ہو گیا, کیا ریکارڈ کہاں ہے؟ کہنے لیں آدھا کام یہ ہو گیا میں تو راضی ہوں, بس اب اس کو راضی کرنا ہے. تو ایسی بھی دعائیں نہ ہو جو امپاسبل ہو, ہم اتنا ہائی اس پہ نہ سوچ رہے ہوں. تو کام میں رکاوٹیں وہاں آتی ہیں کہ بہت سے لوگ جو گھر پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں فلاں ارب پتی کی طرح بن جاؤں, کروڑ پتی بن جاؤں. ایسا نہیں, اپنے لیول پہ سوچیں. تو اس کے لیے پھر ایک آیت بتاتا ہوں, سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے. وہ بہت سارے کاموں کے لیے ہے لیکن اس میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے بھی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. سورہ کہف کی 22ویں آیت. یہ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, اس آیت کو اگر پڑھتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ آ رہی ہے کام میں, آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے, بزنس میں, تو اس آیت کا کثرت سے شروع کر دیں کہ ہم نے تیرے آنکھوں پہ جو پردہ تھا اس کو ہٹا دیا, اب تیری آنکھیں وہ سریہ لوہا ہو گئے, مضبوط ہو گئے. اس طرح بہت ساری حکمت اس میں, تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کام آسان ہوگا. اور اس سے بھی سمپل ہے, اہدنا الصراط المستقیم. ہر بند کام کو کھولنے کے لیے کہ اللہ کا راستہ بن جائے, جو راستے بند نظر آ رہے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم کا 313 مرتبہ وٹ کر لیں یا چلتے پھرتے پڑھیں, انشاءاللہ اللہ پاک راستے بنا دیں گے. انشاءاللہ. اچھا ہمارے ساتھ کالر موجود ہے مسز خان لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم عدیہ, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, فائن. ہاں جی. تو میں نے پلیز یہ پوچھنا ہے, فیملی میں 2-4 بچے ایسے ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں شادی کرو, مطلب 1-2 بچیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں, تو وہ مانتے نہیں ہیں کہ جی شادی ابھی نہیں کرنی. اور میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ ان کی ایج ہے کہ وہ شادی کر لیں. اب کیا عمر ہے ان کی؟ مطلب بچی بھی 27-28 ہو گئی ہے, بیٹا بھی 30+ ہو گیا ہے, اور وی آر فورسنگ دیم کہ جی شادی کرو, مانتے نہیں ہیں. کچھ پڑھنے کو بتائیں گے کہ کوئی اللہ میاں ہیلپ کرے کہ ان کا مائنڈ چینج ہو. بالکل بالکل ضرور. بہت شکریہ مسز خان آپ کی کال کا. عائشہ, میں پچھلے دنوں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ہمارے ہاں چونکہ یہ ربیع الاول ربیع الثانی ایسے مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ محفلیں ہوتی ہیں بہت ساری نا, تو ایک خاتون کہنے لگیں کہ آپ نا وہ کلام پڑھ دیں جس میں مولا علی کا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو صحرا ہے, جی 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 جی, علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. تو ہم نے سب نے مل کر جو محفل تھی, ہم نے سب نے, اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوا تھا مدیہ. مطلب میں جب دوسری مرتبہ گئی ہوں, میں نے دیکھا نا نوز پن اس نے پہنی, تو میرے دل میں آئی میں سوال کروں کیا منگنی ہو گئی, مجھے لگا کہ شادی ہو گئی نا. تو کہنے لگی 6 مہینے ہو گئے میری شادی کو, اور وہ جو ہم نے صحرا پڑھا تھا اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب علی کے وسیلے سے اللہ سے جو دعا مانگی تھی نا, وہ اللہ نے ایسی قبول فرمائی ہے کہ بس اسی دوران 6 مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی. تو یہ جو اب میں آیت بتا رہی ہوں یہ تفاسیر میں بھی موجود ہے کہ بہت سارے مفسرین کرام اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جناب علی اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں نازل ہوئی ہے. آیت ہے سورہ رحمان کی, مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ اگر کوئی بھی 11 مرتبہ پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 سمندر کو ملا رہا ہے. تو کہتے ہیں پہلے سمندر سے مراد جو ہے بحر اطرت فاطمہ ہے, اور دوسرے سمندر سے مراد جو ہے وہ بحر ولایت علی ہے. اللہ ٹھیک ہے. اور یہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان جو ہیں, اس سے ایک سے مراد جناب مولا حسن ہے اور ایک سے مراد جناب مولا حسین ہے. تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا, ان کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے, تو شادی بھی ہوگی
اور اللہ نیک صالح اولاد بھی عطا کریں گے. تو یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے ڈیلی بیسس پر. جو بھی اگر نہیں بھی مان رہے ہیں بس ان کا تصور کریں. ماں باپ تصور کر سکتے ہیں, بہن بھائی اپنے بھائی بہن کے لیے تصور کر سکتے ہیں, لڑکی خود پڑھ سکتی ہے, لڑکا خود پڑھ سکتا ہے, اور جناب فاطمہ کے ذریعے سے مانگیں, کیسے نہیں مل سکتا. کیا کتنی پیاری بات کی کہ کیونکہ جو بتایا انہوں نے وظیفہ جو سورہ الرحمان کی جنہوں نے آیات بتائی, اور آپ نے کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 11 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں, کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, لیکن آپ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جناب علی اور جناب فاطمہ, کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ شادیاں تو ہو ہی جاتی ہیں مدیہ, لیکن ان دونوں میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. پھر بے اولادی ہم نے دیکھی. تو یہ جو 3 جو آیات ہیں نا, یہ آپ جب پڑھیں گے نا تو اولاد بھی اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے, صالح اولاد جناب مولا حسن کے صدقے اور مولا حسین کے صدقے, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا وہ بھی بڑی اچھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی, ہمارے سے کالر موجود ہے مریم کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم مدیہ, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ میری بہت فیوریٹ ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں آپ کو ضرور دیکھتی ہوں. بہت شکریہ جی, آپ کی محبت ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے نا سب سے پہلے تو اپنی سسٹر کے لیے دعا کے لیے آپ سب کو بولنا تھا. She has diagnosed cancer during pregnancy. اس کی بیٹی 20 days کی ہے, تو اس کے ٹیسٹ ہے 23rd کو, سارے اس کے ٹیسٹ. آپ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی کہ میری بہن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. اور ہیلو جی ہم سن رہے ہیں. دوسرا وہ میں اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ جو یاد کرتے ہیں نا نیکسٹ کے وہ نا بھول جاتا ہے یاد کیا ہوا سب, اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا. ضرور. بہت شکریہ آپ کی کال کا مریم. اور کیونکہ اب ہمارے کے نا نور بھائی تو خانقاہ بھی, تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنے لیے ایک تو خانقاہ میں ان کے لیے ورد کرائیں ان کی بہن کا. مجھے چھوٹی سی بریک لے رہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ان کی بہن بھی, اور ایسے بہت ساری ہماری بہن بھائی جن کو جو اس اتنے بڑے موذی مرض سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی کرائیں گے. کہیں میں جائے گا, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے ہماری بہن کی کال آئی تھی, اور جس پہ ہم سب بالکل ایسے جیسے کہ ہمارا اپنا کوئی ذاتی کہتے ہیں کہ پریشانی ہے ہماری, وہ یہ کہ ان کی بہن جن کی بچی, ان کے یہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہے, بچی صرف 20 دن کی ہے, لیکن ڈیورنگ پریگنینسی کینسر ان کو ڈائگنوز ہوا ہے. تو ہم ان کی ذرا دعا بھی پہلے ان کے لیے دعا کرا لیتے ہیں, باقی بھی جو کالز ہیں وہ بھی شامل کریں, تو باقی بھی سوالات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو دعا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ آج اس دن کی مبارک دن کی برکت سے اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما, جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما. اے اللہ جن کا روزگار ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما, ہماری زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی نہگانی آفت مصیبت حادثات, بالخصوص اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا. اے اللہ ہم سب کو مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ لوگ عرصہ دراز تک بستر پہ پڑے رہتے ہیں, بیٹ سول پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسی موت سے بچا. اے اللہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھا, اے اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اور بالخصوص میرے وہ بھائی میں وہ میری بہنیں جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں, اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں سکون عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں, وہ بوڑھے ماں باپ روتے ہیں تڑپتے ہیں, اے اللہ ان بچوں کو میرے مولا ہدایت عطا فرما. اے اللہ جن کے بچے چھوٹے تھے انتقال کر چکے ہیں, اے اللہ ان میرے بھائی اور بہنوں کو صبر جمیل عطا فرما, صبر جمیل پہ اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ جن کے رشتہ دار عزیز و اقارب انتقال کر چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. اے اللہ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا, محشر کی رسوائی سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہر آنے والا وقت ہم سب کے لیے باعث خیر فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام عطا فرما, ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ
اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد ہماری بہن جو بیمار ہے، اللہ پاک بیمار کربلا کے صدقے میں ان کی جو تکلیف ہے، جن کا مرض ہے وہ دور کرے، اور یہ اپنی بیٹی کی سب چیزیں خوشیاں خود دیکھیں اور ساری ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ بحیثیت ماں اپنی پوری کرے. اللہ پاک ان کو اتنی لمبی زندگی دے کہ وہ آگے سے اپنی بچی کی خوشیاں، پھر آگے سے ان کی بچوں کی خوشیاں بھی وہ دیکھیں. اچھا، ایسی ہماری کالر بیچاری حمیرہ کی کال آئی تھی، وہ کافی پریشان تھی. وہ کہتی کہ اولاد نہیں ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک اولاد سے نوازے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادی کے لیے انہوں نے وظیفہ بتایا، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان بچوں کو خود، گھر والا کوئی نہیں، وہ خود نماز فجر کے بعد مکمل سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھیں. ٹھیک ہے، اور جب سورہ رحمان کی تلاوت جاری رکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے، اچھے رشتے آئیں گے اور خدا اسباب پیدا کرے گا انشاءاللہ. اور اولاد کے لیے جہاں اور وظائف ہیں ان میں بہترین ہے سورہ مریم، کہ جن کو اولاد کی خواہش تمنا ہو تو ان خاتون کو چاہیے کہ وہ سورہ مریم کی تلاوت کریں اور خدا کی بارگاہ میں محمد والد محمد کے صدقے میں دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز. تو پروا عالم جو ہے وہ اچھا. اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ جہاں تاخیر ہوئی یا اولاد نہیں ہو رہی تو ہم اللہ سے گلہ کرنے لگتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں. یہ نہ کریں، یہ ناشکراپن ہے. ٹھیک ہے، میری خواہش ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو. ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے. دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میری تمنا، میری خواہش ہے کہ یہ ہو، اے اللہ بقیہ تو بہتر جانتا ہے، جو میرے حق میں بہتر ہو. جب آپ اپنے معاملات کی بہتری خدا پر چھوڑ دیں گے تو خدا عالم آپ کے لیے بہتر ہی کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، میڈیکلی ٹھیک ہیں، شوہر بھی صحیح ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا کی حکمت اور خدا کی مصلحت ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، دعا کرنا حق ہے، سورہ پڑھنا بھی حق ہے، مناجات کرنا بھی حق ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتی رہی ہے. خدا کی مرضی میں چھوڑ دیجئے، خداوند عالم کے فیصلے کو قبول کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور خدا کے فیصلے پہ کبھی بھی کہ تاخیر ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا تو یہ گلہ نہ کرے یا نا تو کیا چاہتا ہے میں بے اولاد رہ جاؤں. ٹھیک ہے، اگر خدا چاہتا ہی ہے کہ کوئی بے اولاد رہے تو خدا میں تیری رضا میں راضی ہوں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، خدا کی مرضی پہ چھوڑ دینا چاہیے. اچھا عمران بھائی بتائیں، بہت سارے لوگ جو اللہ پاک سے مانگتے ہوئے جو واقعی اتنا گلہ کرتے ہیں اور کچھ بھی ذرا سی چیزیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا، یہ خود کتنی بڑی ناشکری ہے مطلب اللہ پاک کے حضور. جی اللہ تعالیٰ سے تو دیکھیں بالکل گلہ ہمارا بنتا ہی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کھل کے بتا دیا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دیتے ہیں، کسی کو بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ عقیم یعنی باندھ رکھتے ہیں، ان کو اولاد نہیں عطا فرماتے. اللہ کی تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے. تو محض اولاد کا ہو جانا ہی یہ صرف سب سے بڑی نعمت نہیں، کیونکہ بسا اوقات اولاد کے ذریعے بھی بہت بڑے امتحانات آ جاتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا خوش رہیں. اور دوسری بات یہ کہ آج کل ہماری سلسلہ چلا اڈاپشن کا، تو اکثر رشتہ داروں میں آپس میں اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہے. بلکہ بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچپن میں اور ان کے قتل کے لیے پولیس والے چھاپے مارتے تھے، ڈھونڈتے پھرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کو دل میں ڈالا کہ ان کو سمندر کے حوالے کر دیں، صندوق میں رکھے. فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ جو بعد میں ان پر ایمان بھی لے آئے تھے، انہوں نے ان کو اڈاپٹ کر لیا کہ ان کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اور فرعون نے بڑے چاہوں سے شاہی انداز سے ان کی پرورش کی. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ کنویں سے نکال کے بازار مصر میں بیچا گیا تو عزیز مصر ان کی اہلیہ زلیخا نے ان کو کہا کہ ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. عزیز مصر نے بیٹا بنا لیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنایا. تو اڈاپشن کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں. دوسری بات جو مریم کا ایک آیا تھا فون اپنی بہن کے لیے کہ وہ کینسر کی مریضہ ہیں، تو خود سورہ مریم جو ہے نا کینسر کے مرض کے لیے علماء کرام مجرب بتاتے ہیں کہ 41 دن تک روزانہ ایک مرتبہ سورہ مریم خود پڑھ سکتے ہیں، خود پڑھ لیں، ورنہ کوئی ان کے پاس بیٹھ کے پڑھے سورہ مریم ان کو سنائے اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں 41 دن تک، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا عطا فرمائیں گے. اسی طرح یہ بہت ساری آیت کریمہ خود ہے وہ مجرب ہے، تو الحوزاری کے ساتھ اگر آیت کریمہ کا کثرت سے ورد کیا جائے، خود وہ ان کی بہن بھی پڑھیں تو اس کے مرض سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اور علم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ جو نا اس میں سورہ فیل کے اندر جو ایک آیت آتی ہے تو اس میں تضلیل کا جو لفظ آتا ہے کہ تدبیر کو ہم نے ناکام کر دیا، تو جو بیماری ہے وہ بھی ایک تدبیر کرتی ہے اپنی. تو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اس کا بھی ورد رکھیں. کوئی بھی موذی مرض ہو
تو انشاءاللہ اللہ پاک اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، شفا عطا فرما دیں گے۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ اچھا مجھے جی میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے پاس خانقاہ میں آتے تھے، اور ان کے وصال کے بعد بھی میرا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم پڑھ کے آتے ہیں مدرسے سے تو اتنا یقین اس طرح کا نہیں تھا جو اولیاء کاملوں کا۔ تو جب والد صاحب ہوتا ہی ہوتا تھا، جب کوئی ایسا پیشنٹس آتا تھا، گٹلی ہوتی تھی سر پہ یا ہاتھ پہ، تو وہ پنک سالٹ جسے کہ لاہوری نمک ڈیلے والا 7 پیسز پہ ہر ایک پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کو نبی صاحب نے سورہ شفا بھی کہا، اس کا نام سورہ شفا بھی۔ تو جہاں وہ کینسر ہوتا تھا، ابھرا ہوا ہوتا تھا، آدمی یا بچے لے کے آتے تھے، تو والد صاحب رحمۃ اللہ ایک پیس پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کو اس طرح یعنی رگڑ رہے ہوتے تھے، اور 7 مرتبہ۔ والد صاحب رحمۃ اللہ کے وصال کے بعد اب یقین مانے کہ ایک بچہ میرے پاس لے کر آئے، تو اس کے اس طرح بہت بڑا سا تھا۔ میں نے ان سے بولا بھی ڈاکٹر کے بعد لے کے جاؤ، کہنے کا نہیں، آپ وہ والد صاحب جو عمل کرتے تھے وہ سورہ فاتحہ والا وہ آپ کر دیں۔ میں نے ان سے بولا بھائی آپ کریں یار، اب ڈاکٹر نے کہا نہیں آپ کریں، بچہ بھلے سے مر جائے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ اس سے وعدہ کریں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں گے، میڈیکیشن بھی کریں گے، پھر میں کروں گا۔ اب یقین مانے بہن، میں باوضو ہوں یہاں پر، آپ سب لوگ یہاں موجود ہیں، میں نے 7 یا 8ویں دن میں نے دیکھا عمران بھائی اور ضامن بھائی کہ وہ جو اتنا بڑا گٹلی تھی وہ ڈیزالو ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کو کینسر ہے، دیکھیں سورہ شفا کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، تو سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ پنک سالٹ لیں گے 7 ٹکڑے اس طرح کے، یعنی کہ بڑے بڑے، اور جہاں آپ کو کینسر ہے، گٹلی ہے، وہاں آپ 7 مرتبہ اس کو رگڑیں گے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے 7 دن کریں، 14 دن کریں، 21 دن کریں، یا 41 ڈیز 41 دن کریں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ ساتھ میں اپنی میڈیکیشن بھی جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ کالر موجود ہے رخسار، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، نبیہ آپ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ ٹھیک ہے رخسار؟ جی الحمدللہ، اور میری طرف سے تمام علماء کرام کو بھی السلام علیکم اور جمعہ مبارک آپ سب کو۔ وعلیکم السلام، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ آپ نے مجھے پوچھنا یہ تھا کہ میرے بھائی نا باہر جانا چاہتے ہیں، ابراڈ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے نا قاری صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کی آسانی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ مطلب کوشش بہت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن نا وہ کچھ ہو نہیں رہا، ابھی کوئی ٹائم لگ نہیں رہا، تو اس کی آسانی کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرما دے پلیز۔ چل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ رخسار باہر جانا چاہتے ہیں روزگار کی وجہ سے، کہیں پر بھی آپ کا سفر کا ارادہ ہے یا ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس کا بہترین وظیفہ یہ ہے، سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کو 5 مرتبہ پڑھیں ہر نماز کے بعد، اور دعا کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ دعائے استخارہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، کبھی بھی جب بھی آپ کوئی کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو دعائے استخارہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کے لیے راستے ہموار کر دیں گے، اور نہیں حق میں بہتر ہوگا تو وہ آپ خود بخود اس سے آپ کا دل ہٹ جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے، دعائے استخارہ کو اپنایا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم دعائے استخارہ کی نبی ہمیں ایسے ہی تعلیم دیتے تھے جیسے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو دعائے استخارہ جو ہے ہر کام کرنے سے پہلے لازمی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل رکھیں۔ اچھا علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ویسے بھی ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہی روزگار کی وجہ سے، اور جیسے ان کا بھائی بھی باہر جانا چاہتا ہے، تو کیا وہی جیسے انہوں نے وظیفہ بتایا تو میں آپ سے بھی وظیفہ لینا چاہوں گی؟ جی، سب سے پہلے تو اس میں جو بھی رزق کے لیے وطن چھوڑنا چاہتا ہے تو پہلے کسی صاحب عرفان سے مل جو بھی ان سے پہلے ہی دیکھے کہ آیا میرے لیے رزق کے لیے موو کرنا بہتر ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ باہر ہوگا، دیکھیے بڑا میٹر کرتا ہے کہ ہر زمین گرین لینڈ نہیں ہوتی میرے لیے، کون سی زمین میرے لیے گرین لینڈ ہے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں سوچ رہا ہوں باہر جاؤں، خدا مطلب کہہ رہا ہے کہ نہیں تو اسلام چلا جا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک رہائش اور ایک رزق کا یہ دو مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ان کو تعین کرنا چاہیے کہ آیا اس کو میں اختیار کرنا ہی نہیں کرنا، اس کے بعد اس کی پھر بہتری کے لیے دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو یہ کرنا چاہیے ان کو کہ یہ معلومات کریں پہلے کسی سے کہ آیا ان کو اپنے وطن میں کا رزق ہے یا باہر اس کے لیے ان کی زیادہ کوشش زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ملتان میں آم اچھا ہوتا ہے
اور سرگودا میں کنو اچھے ہوتے ہیں. زمین 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے, زمین ویسی زرخیز ہے, وہی فرٹیلائز ہے, لیکن سرگودا میں آپ آم بوتے ہیں تو آم نہیں نکلتا, اور ملتان میں کنو بوتے ہیں تو صحیح سے کنو نہیں نکلتے, بالکل, کیونکہ وہ گٹلی کہتی ہے کہ میرے لیے یہ گرین لینڈ ہے, اس کی کہتی ہے گٹلی کہتی ہے میرے لیے یہ گرین لینڈ ہے. بالکل ایسے ہمارا اس کا تعلق ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا گرین لینڈ ہے کیا, کہاں جانا چاہیے, اپنے ملک میں یا ملک سے باہر. ملک سے باہر جانا ہے تو پھر سلیکٹ کریں مڈل ایسٹ میں جاؤں, یورپ جاؤں, کہاں جاؤں, پہلے یہ طے کریں, پھر اس کے لیے اسباب کریں کہ میں کیسے چل رہا ہوں, میرے آسان ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھے, خدا کی بارگاہ میں حاجت طلب کرے کہ یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ رہا ہوں اپنے اس مقصد کے لیے, اس میں میرے لیے آسانی پیدا ہوں. اور 110 مرتبہ سورۃ الحمد جو ہے اس کو معمول بنائے نماز فجر کے بعد 110 مرتبہ, اور اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا کام اس میں آسانی ہو جائے. جب اس کے اسباب ہو جائیں اور سب کچھ ہو جائے تو اس کے بعد پھر نماز شکر ادا کرنا نہ بھولے, ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور شکر الہی جو ہے, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو نہیں ہے اس کو شمار کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, یہ نہیں, جو ہے اس کا تذکرہ نہیں کرتے. بالکل. کراچی سے کالر ہے شبیلہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں مدیہ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. کیا پوچھنا چاہیں گی؟ ہاں مدیہ, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بچے ہیں ان کی ہر فرمائش, ہر خواہش پوری کرو, لیکن بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری تربیت میں کوئی نہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے. ہاں, یہ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا, جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ قبولیت کا کوئی وقت ہوتا ہے, تو مدیہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ آپ جب سچے دل سے دعا مانگو, چاہے وہ کوئی بھی وقت ہو, رات کا وقت ہو, دن کا وقت ہو, صبح کا وقت ہو, آپ سچے دل سے دعا مانگو, یقین کریں اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ خود کہتے ہیں, اور ہم لوگ کو کہتے ہیں نا شکرے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں یار کہاں اس وقت ہم لوگ کچھ اور مانگ لیتے, دیکھو ہماری دعا اتنی جلدی قبول ہو گئی. تو وہی کہتے ہیں کہ قبولیت کوئی خاص وقت نہیں, اب جب سچے دل سے دعا مانگو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی بات ہے. میرا بھی ادھر میں ایک چھوٹا سا شعر بولوں گی, جیو اس طرح زمانے میں کہ دنیا رش کریں, مر جائیں تو لوگ کہیں کون مر گیا یارو. ویسے دنیا میں رہنا ہے اس طرح رہو کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھیں, آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں. اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ کر کے جاؤ کہ لوگ آپ کی قبر پہ جانے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں کہ یار اس بندے کی قبر پہ جا کے کیا پڑھنا ہے, اس نے تو دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا, ہم لوگ اب اس کے لیے کیا معافیاں مانگے. تو دنیا میں رہو تو اس طرح رہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کریں. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی. شبیلہ جی ہمارے ساتھ موجود تھی. اچھا, وہی سوال جو میں نے شو کے آغاز سے بھی کیا تھا کہ ہم ماں باپ بچوں کی ہر خواہشات کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے باوجود بچے ہمارے جو ہیں وہ ڈسوبیڈینٹ ہیں. اور پھر میں نے بچوں کے والے سے کافی وظیفے بھی جو ہیں وہ پوچھے بھی, تو آپ جان بھی سکتی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کے ماں باپ, ویسے ہماری دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو سیدھا میں تو مطلب یہ امی سے کہتی تھی, ابو کو کہتی تھی ابو یا اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے دونوں ماں باپ نہیں ہیں, پھر وہ کس کے پاس جائیں؟ کیا وہ قبرستان جا کے کہہ سکتے ہیں ان سے؟ ان کے واسطہ دے کے بھی کر سکتے ہیں. اور میں یہ بھی یہاں پہ کئی چیزیں بتا دوں, جو ساتھ کی بات ہو رہی ہے قبولیت کی, تو 2 خطبوں کے درمیان جو نشست ہوتی ہے, امام صاحب جب بیٹھتے ہیں وہ گھڑی بڑی اہم ہوتی ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. ماں باپ اگر حیات ہو تو ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے گفتگو کرتے ہوئے دعا کی جائے, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب اذان ہو رہی ہو, اذان ختم ہو جائے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. فرض نماز کا سلام پھرتے ہی بہت قبولیت کا وقت ہے, اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب بارش نازل ہو رہی ہو تو بارش کے نزول کے وقت اس وقت رزق کی, روزی کی اللہ سے دعا مانگیں. سورہ قدر 11 مرتبہ آتا ہے کہ آپ پڑھیں, بارش کے جتنے نقطے ہیں اس کو وہ اللہ سے کہیں گے اللہ جس طرح بھی مصلحدھار بارش ہو رہی, اس طرح رزق کی مجھ پہ بارش فرما دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی, تو اس دعا کا ایک خلاصہ بتایا گیا, حدیث میں آتی ہے, گوگل پہ مل جائے گی. اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما اعطیتنی. اس کا مطلب ہے کہ اللہم, اے اللہ, اکثر مالی, میرے مال میں کثرت عطا فرما, و ولدی, اور میری اولاد میں کثرت فرما, اور وہ بارک لی فیما اعطیتنی, جو مجھے دیا اس کے اندر برکت عطا فرما. تو یہ اردو میں بھی کر سکتے ہیں. پھر خود کھانے کی جو دعا, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, 100 مرتبہ پڑھیں تو کھانے میں اس میں برکت ہوگی, سکون بھی آئے گا زندگی میں انشاءاللہ. گھر سے نکلنے والی دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ, یہ ویسے بھی نارمل 100 مرتبہ ڈیلی پڑھیں, گھر بیٹھے ہی پڑھیں کہ میں توکل کرتا ہوں اللہ کے اوپر, انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے. وربطنا علی قلوبہم, یہ سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے, آیت نمبر 11 ہے.
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ اتنا جملہ پڑھ لیں یا یہ پوری آیت اینڈ تک پڑھ لیں، جو دل میں بے سکونی آتی ہے نا، سب چیزیں بھی ہیں پھر بھی بے سکونی، انگزائٹی کا شکار ہیں کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ سورہ کہف اور اصحاب کہف کی برکت سے دلی سکون مل جائے گا. تو قبولیت کا وقت تو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن یہ کچھ مخصوص اوقات ہیں. بیت اللہ کی چوکھٹ پہ قبول ہوتے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ماں باپ اگر دنیا سے جا چکے ہوں، ان کی قبر پہ مرد تو جا سکتے ہیں، ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ان کے واسطے سے دعا کریں، ان کو ایصال ثواب کر کے دعا کریں، تو انشاءاللہ اولاد کے لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اچھا، میں بس وقت بڑا مختصر ہے، گھروں میں جو لڑائی جھگڑے مسلسل ہوتے ہیں اور سکون نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی دعا ہے کہ گھر والوں میں آپس میں محبت رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دلوں کا سکون بتایا وہ قرآن اور اللہ کے ذکر میں بتایا ہے نا. جتنا کثرت سے گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا اتنی ہی برکت ہوگی اور جھگڑے ختم ہوں گے. چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں. کچھ نہیں پڑھنا آتا ہے نا، بس اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بڑی دعائیں نہیں کرنا آتی ہیں، سب سے آسان ہے. کسی کو بھی، میری امی سے اکثر کوئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیا کریں مسئلوں کے حل کے لیے، امی کہتی ہیں درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. جتنا آپ درود شریف پڑھیں گے نا اتنا زیادہ آپ کو بھی سکون ملے گا، اور گھر کے ماحول میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک مثبت تبدیلی آئے گی. اور عادت کیسا عمل ہے جو کہ اللہ پاک عرش پہ اپنے ملائکہ کے ساتھ جو بچوں میں ایک بات ہمیشہ بتا دیں کہ بھائی بیٹے، جب بھی ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب بھی نبی کا نام آئے گا آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ بلند آواز سے بھی پڑھیں گے نا، بچوں کو عادت ہو گئی. مجھے لگتا ہے کبھی کہ یہ بچے خاموش ہو گئے ہیں، کچھ کھیل رہے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں اللہم صلی اللہ، تو پیچھے سے تینوں کی آواز آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ہوا کہ گھر کے ماحول میں مطلب ایک سکون سا فیل کریں گے آپ نا. تو یہ بچوں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عادت آئے تو درود شریف کی عادت اپنے بچوں میں ڈالیں کہ جب بھی نبی کا نام آئے درود پڑھنا ہے. اور آج تو ویسے بھی جمعے کا دن ہے، تو آپ کو تو ویسے بھی چاہیے کہ آج تو آپ جتنا بھی درود ہو سکے وہ پڑھیں اور اصال ثواب کریں اس درود کو. یہ اللہ پاک کو درود اتنا پسند ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خود رب العزت عرش پہ اپنے ملائکہ کے ساتھ بھی سر انجام دیتے ہیں. تو یہ ایسی خوبصورت چیز ہے دعا، کیونکہ جو درود ہے، کیونکہ آپ اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف ان سے محبت کا ذکر کر رہے تھے بلکہ ان کی آل سے بھی آپ محبت کا اس میں اقرار کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ تمام لوگوں کو بہت شکریہ. شاد رہیے، آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.